السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين والمبتدع والمرتد واليهود والنصارى والمشركين۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت پوری دنیا کا کیا حال ہے وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جس طرح سے ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اسے ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور سماعت بھی کر رہے ہیں۔ بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ صرف عرب و عجم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ یہ وہ مسجد ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ مسجد اقصی یہ وہ عبادت گاہ ہے جسے مسلمان بھی مانتا ہے، یہودی، نصرانی، عیسائی بھی اسے مانتے ہیں۔ ایک زمانے تک مسجد اقصی ہمارے قبضے میں رہی، حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے دور میں، جہاں اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ پھر اس کے بعد تاریخ نے ایک موڑ لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نام کو پوری دنیا جانتی ہے، جس نام سے بڑے بڑے طاقتور
جس نام کو سننے کے بعد کانپنے لگتے ہیں۔ بول صلاح الدین ایوبی جب مسجد اقصی پھر دشمنوں کے قبضے میں اور اس کی بے حرمتی اور اس کی عزت کو پامال کیا گیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے جاباز عاشق رسول نے وقت کے ظالموں کو، وقت کے فرعونیوں کو، نمرودیوں کو بڑا کرارا جواب دیا اور مسجد اقصی کو اپنے قبضے میں لیا۔ پھر وقت نے کروٹ لیا اور مسجد اقصی کا معاملہ آج سے نہیں، یہ ایک زمانے سے ہے۔ ہمارے لیے لائق تعظیم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش کہ کاش مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی سے مسجد حرام ہو جاتا۔ صرف ہمارے لیے لائق تعظیم خانہ کعبہ نہیں، کیونکہ اللہ نے جہاں مسجد حرام کا ذکر کیا ہے وہیں پر مسجد اقصی کا بھی ذکر کیا۔ ان دونوں مقدس مقامات کا ذکر اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا۔ ہمارے لیے لائق تعظیم مسجد اقصی بھی ہے اور مسجد حرام بھی ہے۔ اکثر انبیاء اکرام کا قبلہ مسجد اقصی رہا، مگر عین نماز کی حالت میں اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، اے محبوب تمہاری خواہش، عین نماز کی حالت میں جب حکم ہوا کہ قبلہ بدل دو، تو جب حکم ہوا تو عین نماز کی حالت میں مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف قبلہ ہو گیا۔ آج بھی وہ نشانی موجود ہے جہاں پر یہ قبلہ تبدیل کیا گیا۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی دو قبلے والی مسجد۔ ہونا تو یہ چاہیے تاکہ نماز مکمل ہو جاتی، اس کے بعد یہ کہا جاتا کہ اب قبلہ بدل گیا ہے، اب عصر پڑھ لی گئی ہے مغرب سے مسجد حرام کی طرف، یا ظہر پڑھ لی گئی ہے عصر مسجد حرام کی طرف۔ نہیں، عین نماز کی حالت میں اللہ نے قبلہ تبدیل کیا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ قبلہ اول اس کو کہا جاتا۔ مگر یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا کہ کاش ہمارا قبلہ مسجد حرام ہوتا، اور حضور تمنا کریں اور وہ چیز نہ ہو، حضور خواہش ظاہر کریں اور وہ نہ ہو۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا اور مرضی عین نماز کی حالت میں، اے محبوب تمہاری خواہش، تمہاری تمنا، تمہاری آرزو، اللہ نے اسے پورا فرما دیا، پوری دنیا والوں کو بتایا۔ قرآن کریم میں اس کا اعلان ہے کہ یہ میرے محبوب کی خواہش اور تمنا، اور کسی نبی نے یہ تمنا نہیں کی۔
مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تمنا کی، اور اللہ نے اپنے محبوب کی مرضی اور خواہش کو اللہ کس طرح پورا کر رہا ہے محبوب، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نبی ہیں جنہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ شرف حاصل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی بھی طرف رک کر کے نماز پڑھا ہے اور مسجد حرام کی طرف بھی رک کر کے نماز پڑھا۔ اب قیامت تک کوئی اس میں چینجنگ نہیں لا سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کہ جب قبلہ اول جب مسجد اقصی ہے تو اب ہم بھی کیوں نہیں اپنا قبلہ چینج کر لینا، کیونکہ اب ہمارا قبلہ قیامت تک مسجد حرام رہے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا قبلہ مسجد حرام ہو گیا تو ہمیں مسجد اقصی سے کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر بے شمار انبیاء اکرام کے مزارات ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جس طرف رک کر کے تمام انبیاء نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور جس دور میں بیت المقدس فتح کیا گیا، اور جب بیت المقدس کی کنجی دینے کی باری آئی تھی تو وہاں کے لوگوں نے کہا تھا ہم اس کنجی کو اسے دیں گے جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ جب حضرت فاروق اعظم کو یہ پتا چلا تو آپ نے تیاری شروع کر دی بیت المقدس جانے کی۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا تھا اے امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے امیر ہو، اتنی بڑی ریاست کے آپ مالک ہو، آپ اس طرح سے کپڑے لباس اچھے ہو، سواری اچھی ہو، آپ کے ساتھ لوگ ہوں کہ دیکھ کر ایک روب ہو کہ امیر المومنین، مسلمانوں کے امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں۔ فاروق اعظم کا یہ تاریخی جواب ذرا سنیے کیا کہتے ہیں۔ جب لوگوں نے کہا تھا نا ذرا کپڑے تبدیل کر لے، وہ مسلمانوں کا امیر کہ جس کی ایک بڑی ریاست رہی ہو، جس کے کپڑے پر پیوند لگے رہتے تھے، پیوند والے کپڑے پہنتے تھے، اللہ اکبر، اتنی بڑی ریاست کا امیر، اتنی بڑی ریاست کا خلیفہ، خلیفہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب کہا کپڑے اچھے ہو، ذرا لباس اچھا ہو کہ ایک روب ہو کہ کوئی آ رہا ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا یہ عمر کپڑے سے نہیں پہچانا جاتا، اگر یہ عمر پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے تو غلام مصطفیٰ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ عمر کپڑے سے نہیں پہچانا جاتا، یہ عمر اگر پہچانا جاتا ہے تو اپنے باپ اور دادا کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، یہ عمر پہچانا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ آج میں ان کا صحابی ہوں، اس لیے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہوں، میں اپنے کپڑے سے اور اپنی سواری سے دنیا میں نہیں پہچانا جاتا۔ اور جب چلے تھے صرف ایک سواری تھی، لوگ اکیلے جا رہے تھے، لوگوں نے ضد کیا ہے امیر المومنین کم از کم کچھ لوگوں کو تو لینے کا نہیں، کہا اچھا ٹھیک ہے غلام لے لے اپنا۔ آپ نے غلام متعین کیا، لینے کے بعد مدینے میں لوگوں کے سامنے کہا تھا مسلمانوں کا ایسا امیر، اللہ اکبر، ایسا خلیفہ کہ جس کی خلافت کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی۔ لوگوں نے یہی کہا تھا جب امت کے صحابہ کا یہ عالم ہے، یہ حضور پاک کے خلفاء کا یہ عالم ہے، ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ ایک غلام، اور مدینے میں ہی طے کر دیا کہ سنو آئے لوگوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی سواری پر سوار ہو جاؤں گا اور یہ میری اونٹ کی رسی پکڑ کے چلے گا، نہیں، طے کیا کہ کچھ دور میں سواری پر بیٹھ کر جاؤں گا، یہ رسی پکڑ کے چلے گا، اس کے بعد کچھ دور سواری پر یہ بیٹھ جائے گا، میں رسی پکڑ کے چلوں گا۔ ایک غلام کو اتنی عزت، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں۔ ہماری عبادت گاہیں تو وہ ہیں، چاہے غریب ہو، امیر ہو، وقت کا بادشاہ ہو، ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، لکھ پتی ہو، پوری دنیا کی دولت کیوں نہ دے دی جائے، مگر جب کھانے خدا میں آئے گا تو
جہاں ایک غریب کھڑا ہے وہیں اس امیر کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے لیے کوئی الگ مصلی نہیں ہوتا, الگ کوئی مصلی نہیں دیا جاتا, کوئی الگ جگہ متعین نہیں ہوتی. اس جگہ پر کھڑے ہو کر فلاں صاحب نماز پڑھیں گے, کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا. نہیں, ہماری عبادت گاہوں کا طرز اور طریقہ یہ نہیں رہا, نہ ہے اور نہ رہے گا. تو لوگوں نے کہا, اے امیر المومنین, یہ کیا غلام کا جو کام ہے اسے کرنے دیجیے, یہ آپ کا اپنا پرسنل غلام ہے. کہا نہ. غلام نے بھی کہا کہ یہ ظلم ہے, آپ سواری پر میں نہیں بیٹھوں گا سواری پر. کہا اگر یہ طے منظور نہیں تو عمر کو پھر اکیلے جانے دو, اکیلے جانے دو بیت المقدس, اکیلے تنے تنہا. کہا نہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے اکیلے جانے دیں, آپ جائیں ساتھ میں. لوگوں نے غلام نے کہا ٹھیک ہے, بعد میں حضرت کو سمجھا لوں گا کہ نہیں حضرت آپ سواری پر بیٹھیے, میں پکڑ کے چلتا ہوں. ہاں, میں پکڑ کے چلتا ہوں. جب یہ چلنے لگا, مدینہ پار کیا, کچھ دور منزل پار ہو گئی, تو اس کے بعد حضرت فاروق اعظم سواری سے نیچے اترے. کہا اب تو بیٹھ جا, اب تو بیٹھ جا. نے کہا حضور نہیں, وہ مدینے میں بات تھی. کہا جان, کہا نہ, میں نے جو کہا, میں اپنا وعدہ عمر وہ ہے جسے عدل و انصاف کا پیکر کہا جاتا ہے. عمر وہ ہے جسے عدل و انصاف کا پیکر کہا جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی, میں نے جو کہا تھا میرا وعدہ وہی ہے, اب تو سواری پر بیٹھ جا. اس کے بعد سواری پر بیٹھے, اونٹ کی رسی پکڑ کے شان سے چل رہے ہیں. غلام مصطفیٰ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. واقعی میں یہ حقیقت میں حضور کے غلام تھے, حضور پر اپنی جان کو نثار کرنے والے یہ وہ لوگ تھے, وہ جذبہ تھا انہیں. پھر اس کے بعد چلتے رہے, کبھی یہ کبھی وہ. اب جو پہلے بیٹھا اس کا آخری میں نمبر پھر آ جائے گا. جیسے ہی مسجد اقصی کے شہر میں داخل ہوئے, جسے آج فلسطین کہا جاتا ہے, جیسے ہی داخل ہوئے, داخل ہونے کے بعد جو وہاں لوگ تھے صحابہ جن کے ذریعے یہ خبر پہنچائی گئی تھی, انہوں نے آ کر استقبال کیا اور کہا فلاں وقت پہ ہمیں شہر کے اندر مسجد اقصی جانا ہے اور چابی حاصل کرنے. اس کے بعد آرام کیا, اس کے بعد سواری نکالی, کہا چلو. اب پورے شہر میں یہ شور ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آیا ہوا ہے, مگر کوئی جانتا نہیں ہے کہ خلیفہ کون ہے, وہ کیسا ہے, دکھتا کیسا ہے, قد کیسا ہے, بلکہ لوگ پہچانتے نہیں ہیں. تو حضرت فاروق اعظم نکلے, سواری نکالی گئی اور لوگ کے ساتھ میں ہوئے. اب فاروق اعظم اپنے غلام سے کہتے ہیں بیٹھ جا, سواری پر بیٹھ جا. دیکھا حضور اب تو معاف کر دیجئے, اتنا دور تو ہم آتے رہے, بیٹھتے رہے, کبھی میں بیٹھا, کبھی آپ بیٹھے, کبھی میں رسی پکڑا, کبھی آپ نے رسی پکڑا, اب نہیں. کہا نہیں, جو وعدہ مدینے میں ہوا تھا, جو وعدہ شہر رسول میں ہوا تھا, جو بات شہر رسول میں ہوئی تھی وہی, پہلے میں بیٹھا تھا اب تو بیٹھے گا. کہا نہیں, اب آپ بیٹھ گئے, میں اپنی باری آ. کہا نہ, بہت ضد کیا تو فاروق اعظم کا جلال سب جانتے. کہا بیٹھتا ہے یا نہیں, بیٹھتا ہے یا نہیں بتا. تو وہ فوراً سواری پر بیٹھ گیا. اب فاروق اعظم شان سے رسی پکڑ کے چل رہے, شان سے رسی پکڑ کے آگے, اور غلام اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھے. اللہ اکبر. لوگوں نے دیکھا جو توریت, انجیل اور زبور میں پڑھا تھا کہ دور آئے گا کہ مسلمانوں کا خلیفہ شہر بیت المقدس میں آئے گا, اب پتہ نہیں چلے گا آقا کون ہے, غلام کون ہے, آقا کون ہے, غلام کون ہے. لوگ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے جو اونٹ پر بیٹھا وہی آقا ہے, جو رسی پکڑ کے چل رہا ہے وہ غلام ہے. مگر لوگوں نے یہ کہا تھا غلام کی پہچان یہ ہوگی کہ بڑے بڑے نجومیوں نے بتایا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا وہی آقا ہوگا, اور جو اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوگا وہ غلام ہوگا. یہ ہماری تاریخ ہے اور دنیا نے اسے دیکھا ہے. لوگوں نے پوچھا اچھا بتاؤ جو اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھا وہ کون, جو رسی پکڑ کے چل رہا ہے وہ کون. تو لوگوں نے پوچھا, ایک صحابی رسول نے جواب دیا جو پیٹھ پر بیٹھا وہ غلام ہے, اور جو رسی پکڑ کے چل رہا وہی ہمارا خلیفہ ہے.
وہی ہمارا خلیفہ ہے۔ جب آگے بڑھے ہیں، بیت المقدس کی چابی جب حضرت فاروق اعظم کو دی گئی ہے تو بیت المقدس کو فتح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوا، اور اس کے بعد وہی عظمت وہی شان بیت المقدس کی بھی رہی۔ اس کے بعد پھر ظالموں کے قبضے میں آیا، اس کے بعد ظالموں کے قبضے میں سے پھر میں نے کہا نا سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ مرد قلندر، وہ ولی کامل نے، پھر وہ عاشق رسول جس کے دل میں محبت رسول کا چراغ جل رہا تھا۔ یہ یاد رکھنا، جب ایک بات کہ محبت رسول جب ہونا، حضور سے محبت ہونا، تو انسان بڑے سے بڑا کام کر جاتا ہے اور اللہ اس میں فتح عطا فرما دیتا ہے، اور بغیر محبت رسول کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر واقعی اپنے اندر چینجنگ لانا چاہتے ہو تو حضور سے محبت ٹوٹ کر، حضور سے اتنی محبت کہ اپنے سینے کے اندر نہ حضور کے عشق کا چراغ جلا لو، حضور کے عشق کا چراغ جلا لو، اور جب چراغ جلے گا نا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مگر انسان چراغ جلاتا ہے اپنے لیے کہ کچھ لوگ اور روشنی پا جائیں، مگر جب دل میں محبت رسول کا چراغ جلے گا نا، تو اب آئیے اعلی حضرت کی زبانی کہ لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یعنی قبر میں اندھیری رات ہوگی، اور یہ وہ چراغ ہے جو کسی کو دکھے یا نہ دکھے، مگر اندھیری قبر میں وہ روشنی ہو جائے گی کہ پوری قبر منور و مجلہ ہو جائے گی۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم امن پرست ہیں مگر ہمیں محبت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ہر ایک چیز میں آپ جو کہو ہم سب مان جائیں، وہ ہمارا قبل اول رہا ہے، قبل اول ہے اور قبل اول رہے گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ بیت المقدس یہ عرب و عجم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اتنا یاد رکھیے گا، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جس طرح ہم خانہ کعبہ کو مانتے ہیں، جس طرح ہم مسجد حرام کو مانتے ہیں، اسی طرح سے ہم مسجد اقصی کی بھی تعظیم بھی کرتے ہیں، مسجد اقصی کو مانتے بھی۔ آج جو ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، وہ آپ پرنٹ میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور ہر طرح سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو پوری خبر تو ہوگی ہی۔ اللہ تعالیٰ ان جانثاروں کے اور ان مجاہدین کے بازوؤں میں اللہ قوت حیدری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قوت حیدری عطا فرمائے۔ ہم کچھ کر تو نہیں سکتے مگر دعا تو کر سکتے ہیں، ہے نا، دعا تو کر سکتے ہیں ضرور۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کو اللہ فتح عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کرم فرمائے مسلمانوں پر، اللہ ان کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما دے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو یہی اتنا سمجھتے ہیں کچھ کر پائیں یا نہ کر پائیں، مگر ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ایک ہے دعا۔ کم از کم ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ضرور۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ غارت کر دے۔ یہ کتنا چھوٹا سا ملک ہے جو پورے یہودیوں کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، بہت چھوٹا کمزور غریب ملک، مگر دنیا کے تمام یہود و نصارہ کے نیندیں اڑا دیا جس نے ناک میں دم کر کے رکھ دیا۔ دنیا کی پوری طاقت جہاں لگا دی گئی ہو، اب ذرا سوچئے دنیا کی جہاں پوری طاقت، اب اتنے چھوٹے ملک کو تباہ و برباد کرنے میں کتنی دیر لگتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ان مجاہدین کو بھی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ انہیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ یہ اعلان ہے کچھ، اسے سماعت کر لیں کہ